الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کے 3 تاریخ کو تیسرے روزے کو جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو جو نام دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کو اور میری بیٹی سے محبت رکھنے والوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہے۔ اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ۔ صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے، جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ کچھ دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں نہیں گیا؟ تو میں نے ماں جی سے عرض کیا کہ ماں جی اتنے دن ہو گئے ہیں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو کہتے ہیں فنالت منی، ماں مجھ سے ذرا ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، خفا ہو گئی۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ماں کو کہا کہ ماں جی آپ ناراض نہ ہوں، میں ابھی جاتا ہوں، مغرب کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کروں گا، اور پھر آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ میری بخشش کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت حذیفہ پہنچتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں بس ملاقات کا ٹائم نہیں ملا، آپ مصروف تھے، نماز آپ پڑھ رہے تھے، مغرب کے بعد بھی آپ نوافل ادا کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ تو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جانے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ حذیفہ، تو کیا حذیفہ ہے؟ تو میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کی کیا حاجت ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تک میں نے اپنا کام اپنی حاجت بتائی نہیں تھی، جو ماں کو کہہ کے آیا تھا پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سنائی ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی شان کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، اپنے رب سے اس نے اجازت لی، مجھے سلام کیا اور مجھے ایک خوشخبری دے کے گیا۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اے حذیفہ وہ فرشتہ مجھے خوشخبری سنا کے گیا ہے کہ میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور پھر میرے نواسوں کو، میرے حسن اور حسین کو، میرے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا، جنتی مردوں کا جو ہے وہ سردار بنایا، جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی شان ہے کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی آپ سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس شان سے نوازا ہے اور رب العالمین نے آپ کو بڑی ہی برکتوں اور شانیں عطا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے سیدہ کی جو سیرت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جب بیٹیوں کو لوگ یوں سمجھنے کی منحوس سمجھتے تھے، زندہ درگور کرنے کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹی کا بتایا جاتا کافروں کو کہ بیٹی تمہارے گھر پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے غصے سے سیاہ ہو جاتے، یہ گھر سے چلے جاتے، کئی مہینے
یہ گھر واپس نہیں آتے تھے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تربیت یوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بیٹی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آپ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیتے، اس کو بوسہ دیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب جاتے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بھی آپ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اپنے والد محترم کا، اپنے ابا جان کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی، اپنے بستر پہ اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ یہ تعلیم و تربیت یہ اسلام کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے جو حقوق کی بات کرتی ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ عورتوں کے حقوق، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ کسی اور نے نہیں دیے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی۔ جس طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے بچوں کے لیے جب چکی پیستی تھی، اپنے گھر والوں کے لیے جب کام کاج کرتی تھی تو آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اور پھر آپ تھکاوٹ کی وجہ سے آخر انسان ہے تو آپ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا جان مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، خادمہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، کیا میں آپ کو ایسا وظیفہ، ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس خادمہ سے بہتر ہو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ یہ اللہ کا ذکر آپ کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو، ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ نے پھر اس پہ عمل کیا۔ اور یہاں ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اے علی میں نے آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے تو کر کے نہیں دیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ تیرے گھر کے سارے کام کاج کرے، اتنی تھکاوٹ ہو جائے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ دین اسلام کا مزاج ہی یہی ہے، دین اسلام کا مزاج ہی یہی ہے کہ اگر عورت شوہر کا ہاتھ بٹھاتی ہے، شوہر کی مدد کرتی ہے، تو یہ بھی ہمیں مثالیں ایسی کئی ملتی ہیں۔ جس طرح خلیفہ اول اور خلیفہ وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سیدتنا اسماء، آپ کے شوہر غریب ہیں اور وہ کام کاج کرتے ہیں، تو حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ کام کاج کرتی ہیں، تاکہ اتنی بھی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا شوہر نے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس اونٹ کے لیے اور ان کے گھوڑے کے لیے چارے کا اہتمام بھی کرتی، ان کا پورا مکمل طور پہ ہاتھ بٹاتی۔ کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی آپ تو خلیفہ وقت کی بیٹی ہیں، خلیفہ اول کی بیٹی ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنے، آپ کو یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو مزاج ہے، ہماری سب سے جو بڑی اور معزز اور محترم اس کائنات کی جو خاتون ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ چکی بھی پیستیں اور ہاتھ پہ اگر چھالے پڑتے تو پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ گزارش کی اور حضور نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی یہ تربیت کریں کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کریں، جس طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جب گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی تو آپ اللہ کا ذکر کرتی، ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ آج ہم بھی اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کی یہ تربیت کریں کہ جب کام کاج کریں اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جہاں سے آسان لگے قرآن وہاں سے پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر دیکھیں کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز بیٹی کے ساتھ یہ تھا، دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ سفر کے لیے آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کہیں جاتے، کسی غزوہ پہ جانا ہو، کسی اور سفر پہ جانا ہو، تو آپ سب سے ملاقات کر کے آخر میں اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے۔ یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے پاس بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور ان کو نکاح تک اچھی پرورش کر کے رخصت کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کسی کی 2 ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کسی کی 1 ہو، تو آپ نے پھر بھی یہی جواب دینا تھا، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور حیا اور پردے کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے حیا اور پردے والی زندگی یوں گزاری کہ قیامت والے دن بھی آپ کے لیے اعلان ہوگا۔ جامع صغیر کی روایت ہے کہ قیامت والے دن بھی آپ کے لیے منادی ندا دے گا، جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آنا ہے، گزرنا ہے، تو ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ لوگوں اب شہزادی کونین آ رہی ہے، اپنی نظریں جھکا لو۔ یہ حیا اور پردے کا جو درس تھا، جو سیرت تھی، یہ بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر سے ہی ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے، وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پہ پڑے، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔